لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ طلباء علماء سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں یہ لفظ کافہ ہے، کافہ، یہ حال واقع ہو رہا ہے، اور حضرات مفسرین نے اس میں دو احتمال لکھے ہیں، یا تو یہ فی السلم سے حال ہے، یا ادخلوا میں جو انتم کی ضمیر ہے اس سے حال واقع ہو رہا ہے۔ مآل دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے۔ اگر یہ فی السلم سے حال واقع ہو رہا ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے اسلام کو مت اختیار کرو، 90% اسلام کو اختیار کیا اور 10% چھوڑ دیا۔ عقائد تو اسلام والے ہیں اور عبادات دوسرے طریقے پر ہو رہی ہیں، یا عقائد بھی اسلام والے ہیں، عبادتیں بھی اسلام والی ہیں، مگر معاملات دوسرے طریقے سے ہیں۔
جیسے بہت سے تجار جو ہیں عقیدے بھی ان کے بالکل درست ہیں اور عبادتیں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، مگر معاملات میں جب وہ تجارت کرتے ہیں تو جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا جو عرف ہوتا ہے آپس میں تاجروں کا مابین، اس عرف کے مطابق تجارت کرتے ہیں. تو شریعت مطہرہ میں کوئی چیز قبیح ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، مگر تاجروں کے درمیان وہ طریقہ رائج ہوتا ہے، تو وہ بالکل چونکہ سب کے نزدیک قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، تو یہ صحیح عقیدے والا اور صحیح عبادتوں والا تاجر جو ہے اس کے نزدیک بھی یہ قابل قبول ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی کوئی چیز شریعت مطہرہ کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، مگر ان کے آپس کے عرف میں وہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی، تو یہ جو صحیح عقیدے والا اور صحیح عبادتوں والا تاجر ہے اس کے نزدیک بھی وہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی. تو عقائد میں وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، عبادات میں اسلام میں داخل ہو چکا ہے، مگر معاملات میں نہیں. تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں عقائد بالکل درست ہے، مگر عبادتوں میں روزے تو رکھ لیتا ہے رمضان کے، مگر 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا. اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے تو بغیر ضرورت کے جماعت کو چھوڑتا ہے، بغیر شرعی عذر کے. تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جتنے فرائض ہیں ان سارے فرائض کو اختیار کرو، جتنے واجبات ہیں ان سارے واجبات کو اختیار کرو، جتنی چیزیں حرام ہیں ان ساری حرام چیزوں سے بچو، جتنے مکروہات تحریمیہ ہیں ان سب سے بچو. بہت سے لوگ بڑے دیندار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں دین آ جاتا ہے ماشاءاللہ، مگر اللہ تعالی شانہ کے احکام میں سے کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں، کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹ رہے ہوتے ہیں، تو سالہ سال اس دینداری میں گزر جاتے ہیں، مگر وہ فرائض نہیں آتے، وہ واجبات نہیں آتی، یا وہ فرض نہیں آتا، وہ واجب نہیں آتا. سب حرام چیزوں سے بچتے ہیں، مگر ایک حرام کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ اس حرام سے نہیں بچتے. ایک مکروہ تحریمی یا کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اس سے نہیں بچتے. اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ الحمدللہ بہت اہتمام ہو رہا ہے فرائض کا، واجبات کا، مگر یہ ایک فرض ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں، یہ ایک واجب ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں. تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش ہے، مگر یہ ایک حرام کام ہے جس سے بچنے کی ہم فکر نہیں کر رہے ہیں. اور وہ ہماری زندگی میں وہ عمل ہمارا جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے ایسا رچ بس جاتا ہے کہ پھر یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ شریعت مطہرہ کا یہ قانون ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقائد بالکل درست، اگر عقائد میں سر تسلیم خم نہیں ہے، عقائد میں اگر اسلام نہیں ہے، عقائد میں سبمیشن نہیں ہے، تو سب بیکار. تو عقائد میں بالکل ٹھیک، مگر عبادات میں بعض عبادات کو اختیار کیے ہیں، بعضوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. کہا کہ نہ، ایسا نہیں، اسلام پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں. یا عقائد بھی درست ہیں، عبادات بھی درست ہیں، معاملات جو ہیں کچھ زندگی میں ہیں کچھ نہیں ہے، کہا کہ نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. معاشرت میں کچھ کمزوری ہے، کہا کہ نہیں، کمزوری نہیں ہونی چاہیے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اخلاق میں کچھ کمزوری ہے، کہا کہ نہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہاں تک کہ حکومت اور سیاست کے معاملات میں، جو کہ ایک دنیاوی معاملہ ہے،
بھائی معاملات بھی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں. معاملات کن چیزوں کو کہتے ہیں معاملات؟ یہ جو شریعت مطہرہ کا شعبہ ہے معاملات، ساری دنیاوی چیزیں ہیں. کسی چیز کو خریدنا، کسی چیز کو بیچنا، کسی چیز کو کرائے پر لینا، کسی چیز کو کرائے پر دینا، کسی چیز کو بطور امانت کے کسی کے پاس رکھنا، کسی شخص کی امانت اپنے پاس لینا، کسی چیز کو کوئی چیز استعمال کے لیے دینا، کوئی چیز استعمال کے لیے لینا، کسی کو اجرت پہ رکھنا، کسی کے یہاں مزدور بن کر کے کام کرنا، یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں. تو دنیاوی معاملات میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ. حکومت و سیاست یہ دنیاوی معاملہ ہے، مگر ہمارا دین چونکہ پورا کامل ہے، اس لیے ہمارے دین میں یہ دو حصے نہیں ہیں کہ یہ دین کے کام ہیں اور یہ دنیا کے کام ہیں، لہذا دنیا کے کاموں کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دینی کاموں میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ اور دنیاوی کاموں میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ دین نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے لہذا آپ آزاد ہیں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. بہت اگر کوئی چھوٹ مل رہی ہے تو کہ یہ مباح ہے، کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، چھوڑے تو بھی کوئی حرج نہیں، مگر اس کے بارے میں بھی شریعت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مباح ہے. ایسا پوری دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے کہ جس مذہب پر چلنے والے لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہماری زندگی کا ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارا مذہب رولنگ پیش نہیں کرتا کہ اس کام کے بارے میں حکم کیا ہے سوائے اسلام کے. اور پھر آپ ہیں، آپ کی زندگی میری زندگی سے الگ، تو پتہ نہیں آپ کی زندگی میں ایسی 100 ضرورتیں ہوں گی جو میری زندگی میں نہیں ہیں. حافظ صاحب کی زندگی میں 1000 ضرورتیں ایسی ہوں گی جو میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے. بھائی نوید کی زندگی میں 50 ضرورتیں ایسی ہوں گی جو ہم تینوں کی زندگی میں نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں انسان مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا میں آئے، قیامت تک آتے رہیں گے. ان سب کے حالات سرکمسٹانسز الگ الگ، ان سارے الگ الگ سرکمسٹانسز میں الگ الگ صورتیں، الگ الگ سیناریوز میں ایسا ایک بھی سیناریو، ایک بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ جہاں اسلام ہتھیار ڈال کر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں میری گائیڈنس نہیں ہے. اور یہ واحد مذہب ہے، واحد مذہب، چیلنج ہے میری طرف سے، واحد مذہب. دوسرے مذہب کے جو پیشوا ہیں، رہنما ہیں، ان کو کسی نہ کسی مرحلے پر کہنا پڑے گا کہ یہاں اس کا دین میں کوئی حکم نہیں ہے. اسلام ایسا نہیں. تو جب اسلام نے کسی بھی مرحلے میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے تو پھر ہر مرحلے میں دیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے. کرو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک، دونوں برابر. کرو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک، چھوڑو تو بھی ٹھیک، کر لو تو بھی ٹھیک ہے نا. یہاں چھوڑو تو کوئی حرج نہیں، کر لو تو بہتر. سبحان اللہ. کرو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک، برابر. کر لو تو بہتر، کر لو تو بہتر، نہ کرو تو بھی ٹھیک. اور اگر نہ کرو تو بہتر، کر لو تو بھی ٹھیک. کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو بہتر، نہ کرو تو ٹھیک، کر لو تو بہتر. کرنا پڑے گا، ضروری ہے. چھوڑنا پڑے گا، ضروری ہے. اگر چھوڑ دو گے تو حرج کوئی نہیں، مگر ثواب میں کمی آ جائے گی. اگر نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں، مگر ثواب میں کمی آ جائے گی.
تو چونکہ ایک ایک چیز شریعت مطہرہ نے بیان کر دی ہے، اس لیے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم میں، اس پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہر قدم پر اسلام کی طرف دیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے، زید اور بکر کی طرف نہیں، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی طرف دیکھو. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں، آدھے اسلام میں نہیں، پونے اسلام میں نہیں، پاؤ اسلام میں نہیں، 10% اسلام میں نہیں، 99% اسلام میں نہیں، 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ. فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالی شانہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ طبقہ جو اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ طبقہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، معذور ہو تو گھر میں پڑھ لیتا ہے، تلاوت کو کبھی نہیں چھوڑتا، ذکر و اذکار کو کبھی نہیں چھوڑتا، یہ طبقہ جس کا تعلق دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہے، جسے دیندار طبقہ سمجھا جاتا ہے، یہ طبقہ جس کا خانقاہوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ طبقہ جس کا مدارس کے ساتھ تعلق ہے، یہ طبقہ جس کا ان تینوں تحریکوں میں سے کسی سے تعلق نہیں مگر مسجد سے تعلق ہے، جس کو دیکھ کر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں، اور کبھی کبھی شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر جو خود کو بھی دیندار سمجھنے لگ جاتے ہیں. میں اس طبقے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ شراب پینے والوں کے بارے میں نہیں، زنا کرنے والوں کے بارے میں نہیں، جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں نہیں، شراب پینے والوں کے بارے میں نہیں، اس دیندار طبقے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے 100% اسلام اس دیندار طبقے میں بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. ہزاروں میں ایک ملے گا جو اللہ کی نظر میں پورے اسلام میں داخل ہو کر پورے اسلام پر چل رہا ہوگا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں. اور کافتن جو ہے، اس کو اگر ادخلو میں جو ضمیر ہے، ضمیر فاعل، اس کا حل قرار دیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم پورے کے پورے، یہ جو 6 فٹ کا انسان ہے، اس کے 6 کے 6 فٹ اسلام میں داخل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کان بھی اسلام میں ہو، اس کی زبان بھی اسلام میں ہو، اس کی آنکھیں بھی اسلام میں ہو. تو کان اسلام کے مطابق چلے، زبان اسلام کے مطابق چلے، ناک اسلام کے مطابق چلے. ایک عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے، یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے، پوری اسلام میں داخل نہیں ہوئی. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ خوشبو لگا کر ایسی جگہ پر جائے جہاں پرائے مرد سونگھ سکے. اور عورت جو ہے گزر رہی ہے اور دور سے اس کی خوشبو آنے لگی تو مرد بھی جو ہے اپنے ناک سے خوشبو سونگھتا ہے اور لذت لیتا ہے اس عورت کی لذت خوشبو کے ذریعے. تو دیکھو، ناک اسلام میں نہیں ہے، آنکھیں ادھر ادھر گھومتی ہے، موبائل پہ غلط چیزیں دیکھتی ہیں، سڑکوں پہ غلط چیزیں دیکھتی ہیں، یہ اسلام میں داخل نہیں ہے. آنکھیں بھی اسلام میں ہو، کان بھی اسلام میں ہو، زبان بھی اسلام میں ہو، ہاتھ بھی اسلام میں ہو، پیر بھی اسلام میں ہو، اور دل دماغ بھی اسلام میں ہو، سوچ بھی اسلامی ہو، اعمال بھی اسلامی ہو. ادخلوا، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پہلے کیا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی عقائد بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، حکومت بھی، سیاست بھی، اخلاق بھی، زندگی کے ہر مرحلے میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے مطابق عمل کرو. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا. اور دوسری تفسیر کیا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہاری سوچ بھی اسلامی ہو،
تمہاری سوچ بھی اسلامی ہو. ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ان کے اعمال اسلامی ہوتے ہیں, سوچ اسلامی نہیں ہوتی. اعمال اسلامی ہوتے ہیں, سوچ اسلامی نہیں ہوتی, ان کی سوچ اپنی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے دیندار طبقہ بھی دین کی جو تشریح کرتا ہے اور اپنے ذہن میں دین کی جس تشریح کو سوچتا ہے وہ اسلامی دین نہیں ہوتا, اسلامی تشریح نہیں ہوتی, اسلامی کامنٹری نہیں ہوتی. سوچ غلط ہوتی ہے اس کی. جو چیز ضروری نہیں اسے ضروری سمجھتا ہے, جو چیز جتنی ضروری ہے, جتنی ضروری اس سے زیادہ اسے ضروری سمجھتا ہے. جو چیز جتنی ضروری ہے اس سے کم ضروری سمجھتا ہے. دو چیزوں میں سے جو اہم ہے اسے اہم نہیں سمجھتا, اس کے علاوہ کو اہم سمجھتا ہے. اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم. جو چیز معمولی ہے اسے غیر معمولی اور غیر معمولی کو معمولی. جو چیز فرض ہے اسے فرض نہیں سمجھتا, یعنی فرض کا درجہ نہیں دیتا عملاً پریکٹیکلی, اور جو چیز فرض نہیں ہے اسے پریکٹیکلی عملاً فرض کا درجہ دیتا ہے. سوچ بھی بالکل درست ہو. اب اوپر جو ہے اس سے اوپر والی آیت ہے اس پہ آئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. پورے اسلام میں کون داخل نہیں ہونے دیتا؟ شیطان. پورے اسلام میں, وہ آدھے اسلام میں ہمیں رکھتا ہے. آدھے اسلام میں رکھ کر ذہن ہمارا یہ بناتا ہے کہ تو پورے اسلام میں داخل ہو چکا ہے. پورا مسلم نہیں بننے دیتا, آدھا مسلم بنا کر کے سوچ یہ پیدا کرتا ہے کہ تو پورا مسلم ہے. عملاً مسلم ہے مگر سوچ کے اعتبار سے مسلم نہیں, یا سوچ کے اعتبار سے مسلم ہے مگر عمل کے اعتبار سے مسلم نہیں. لیکن ذہن یہی ہوتا ہے. اور یہ جو مرض ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. کیوں پتہ نہیں چلتا؟ اس لیے کہ نمبر 1 علم کی روشنی نہیں ہے, اور نمبر 2 تقوی کی روشنی نہیں ہے. یہی دو روشنیاں ہیں, علم کی روشنی, تقوی کی روشنی, جس سے دین کی دنیا میں آدمی نابینا نہیں رہتا, بینا ہو جاتا ہے. یہ دو آنکھیں ہیں, تقوی اور علم. جس کے پاس 2 آنکھیں ہیں اسے سب کچھ نظر آتا ہے, ایک آنکھ ہے اسے کم نظر آتا ہے, اور دونوں آنکھیں نہ ہو اسے کچھ نظر نہیں آتا. علم اور تقوی. علم علماء کے پاس آئے گا, اور تقوی مشائخ کے پاس ذکر کی محنت کر کے آئے گا. علم اور ذکر. علم سے ایک آنکھ روشن ہو جائے گی اور ذکر سے دوسری آنکھ روشن ہو جائے گی. جب یہ دونوں آنکھیں روشن ہو جائیں گی تو ایگزیکٹلی سمجھ میں آئے گا کہ میں پورے اسلام میں ہوں یا نہیں. دونوں آنکھیں روشن ہو جائیں گی تو ایگزیکٹلی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں پورا اسلام میں داخل ہو چکا ہوں, یعنی میں پورا, میری سوچ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں, میرا اٹھنا, میرے ہاتھ, میرے پیر, سب کچھ مسلم ہے کہ نہیں. تو لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان جو ہے اس میں راہ مارے گا, اور شیطان راہ مارے گا. سب سے پہلی راہ کہاں مارے گا شیطان؟ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری. سب سے پہلے تو یہ, میں آپ کو اگر بھوکا رکھنا چاہتا ہوں تو میری سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ آپ تک کھانا پہنچ ہی نہ سکے. آپ تک اگر کھانا ہی نہ پہنچے تو مجھے کوئی دوسری محنت نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ تک کھانا پہنچ گیا تو پھر تو آپ کو کھانے سے روکنے میں مجھے بہت تکلیف ہوگی. کیسے میں روکوں گا؟ مولوی احمد بھوکے رہیں, نہیں, کھانا ان کو نہیں کھانا چاہیے.
تو میں پوری کوشش کروں گا کہ جو کھانا پہنچانے والا ہے اسے کسی طرح روکوں، اور اگر کھانا پہنچ ہی جائے تو پھر مجھے ان کے پیچھے بہت محنت، وہ بہت آسان ہے وہ کام، اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی، مجھے کہنا پڑے گا کہ مولوی احمد ذرا کتب خانے میں جا کر کے میرے لیے فلاں حوالہ ڈھونڈ لو، فارغ ہو جائے تو مجھے کہنا پڑے گا ذرا دکان میں ایک کام ہے ذرا جاؤ، دیکھو بہت سارے دوسرے کام کرنے پڑیں گے۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ علم اور ذکر تک آئے ہی نہیں، اس لیے کہ علم تک نہیں آئے گا تو ایک آنکھ اندھی، ذکر تک نہیں آئے گا تو دوسری آنکھ اندھی، اندھا رہے گا تو کبھی بھی اس کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا۔ علماء سے دور رکھو اور مشائخ سے دور رکھو، آسان۔ اب علماء سے اور مشائخ سے دور رہ کر کے یہ جتنی بھی جولانیاں کھائے گا کبھی بھی اس کی زندگی میں کامل اسلام نہیں آ سکتا۔ کبھی بھی کامل اسلام نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی علم اور ذکر کی طرف آیا، آنے نہیں دے گا، پہلے تو دل میں منفی خیالات پیدا کرے گا علماء کے بارے میں، دل میں مشائخ کے بارے میں منفی خیالات پیدا کرے گا، تعلیم و تعلم کے بارے میں نیگیٹو خیالات پیدا کرے گا، تزکیہ اور ذکر و اذکار وغیرہ کے بارے میں، خانقاہی مجالس کے بارے میں منفی خیالات پیدا کرے گا، اور اگر پازیٹو خیالات پیدا ہوتے ہیں تو مشغول اتنا کر دے گا کہ آج کل میں وہ پہنچ ہی نہیں سکے گا علماء اور مشائخ کے پاس، اور اگر پہنچ بھی گیا تو پھر آگے علم حاصل نہیں کرنے دے گا اور اصلاح نہیں کرنے دے گا، اس کا جو پورا پیکیج ہے وہ نہیں لینے دے گا۔ اس لیے بعض لوگ جو ہے علم میں بہت ترقی کر جاتے ہیں، تو ایک آنکھ تو ہے ان کے پاس، مگر ان کو تزکیہ کی طرف نہیں آنے دیتا، تزکیہ کی طرف نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ من تفقہ ولم یتصوف، جو علم کی طرف تو آ جاتا ہے مگر شیخ کی طرف نہیں آتا اپنی اصلاح نفس کے لیے، فقط تفسق، تو ایسا علم والا آدمی گناہوں والی زندگی گزارے گا، وہ اطاعت نہیں کر سکے گا اللہ کی، اس لیے کہ ایک آنکھ اندھی ہے اس کی۔ اور دوسرا آدمی ذکر کی طرف آ جاتا ہے، اصلاح کی فکر ہو جاتی ہے، خانقاہ میں پڑا رہتا ہے، علم کی طرف وہ نہیں جاتا، علم نہیں سیکھتا۔ تو من تصوف، جو شخص اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے، ولم یتفقہ، لیکن علم کی طرف نہیں آتا، فقط تزندق، وہ تو ایمان ہی سے حد دو بیٹھے گا۔ خانقاہوں میں آنے والا اگر علم کی طرف نہیں آئے گا تو وہ زندیق ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایسی غلطیاں کرے گا، ایسی غلط فہمیاں اس کو ہو جائے گی دین کے بارے میں۔ بے دین آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھنے لگ جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت جب ذکر کرتا ہوں تو روشنی نظر آتی ہے، نور نظر آتا ہے۔ بھئی آپ بھی خوش ہو گئے، کسی نے سبحان اللہ بھی کہا کہ کتنی اچھی حالت ہے کہ ذکر کرتے ہوئے ہمیں تو کبھی روشنی نظر نہیں آتی، نور نظر نہیں آتا۔ تو جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا اسی طرح وہ بھی بہت خوش ہوا اور جلدی جلدی حضرت کے پاس گیا کہ میری حالت تو بہت اچھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ذکر کرنا بند کر دو، ذکر کرنا بند کر دو، اور تمہارے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، کسی حکیم کے پاس جا کر علاج کراؤ۔ یہ خشکی جو ہو گئی ہے نا دماغ میں، اس کی وجہ سے تم کو خشکی کی وجہ سے نور جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے، وہ نور نہیں ہے، دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، علاج کراؤ کسی اچھے حکیم کے پاس، اور جب تک علاج نہ ہو جائے ذکر مت کرو ورنہ یہ خشکی بڑھے گی۔ تو دیکھو خود کو بہت دیندار سمجھ کر کے حضرت کے پاس گئے۔ تو شیطان ہمیں روکتا ہے، تو کہا کہ شیطان کے نشاناتی قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلم کھلا دشمن ہے، وہ کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں یہ دو کام کرنے نہیں دے گا،
اور اگر پہلے تو ان دو کاموں کے بارے میں منفی خیالات، اور اگر مثبت خیالات ہے، پازیٹو خیالات ہے کہ ماشاءاللہ علماء کرام بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خانقاہوں میں بہت اچھا کام ہوتا ہے، مگر میں گنہگار آدمی، میں کہاں اس درجے کا کہ میں علماء کے پاس بیٹھوں، میں کہاں اس درجے کا کہ مشائخ کے پاس جاؤں. یہ بہت اچھا کام ہے خانقاہوں میں جو ہو رہا ہے کہ اس سے ولایت ملتی ہے، مگر میرے جیسے گنہگار آدمی اور ولایت نہیں کیا. بیعت ہونے کا خیال آتا ہے کہ میں ان سے منسلک ہو جاؤں، لیکن آج کل میں دل ادھر ہے مگر بیعت کہیں اور ہو جاتے ہیں، حالات کی وجہ سے، کسی کے پریشر کی وجہ سے، کسی کے دباؤ کی وجہ سے. یہ سارے حالات شیطان پیدا کرتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر کے رہنا. تو اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ وہ ہیں مَن یشری، جو خرید لیتے ہیں، نفسہ، خود کو، اپنی ذات کو خرید لیتے ہیں، اپنی ذات کو پیسے دے کر خرید لیتے ہیں، یعنی پیسے دے کر اپنی جان بچا لیتے ہیں. ان کی جان جب خطرے میں ہوتی ہے تو وہ پیسے دیتے ہیں اور پیسے دے کر اپنی جان کو خرید لیتے ہیں. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کو تلاش کرتے ہوئے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. تو جب مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی روکو، ان کو جانے مت دو، اس لیے کہ یہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تو یہ تو کھل کر کے اسلام پر عمل کریں گے، اور ان کا وہاں جتھا بن جائے گا تو ہمارے لیے بھی خطرہ ہو جائے گا. تو جو بھی جانا چاہے اسے جانے مت دو، روکو، اور روکو، ضرورت پڑے تو قید کر دو، ضرورت پڑے تو قتل کر دو، مگر جانے مت دو. تو ٹوہ میں لگے رہتے تھے باقاعدہ. کچھ لوگ دیکھتے رہتے، کوئی ہجرت تو نہیں کر رہا ہے، کوئی ہجرت تو نہیں کر رہا ہے، کوئی ہجرت تو نہیں کر رہا ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے جب نکلے، کفار مکہ، مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے گھیر لیا کہ نہیں جانے دیں گے. اب اکیلے ہیں، کوئی قافلہ بھی نہیں ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ترکش میں، کویور میں جتنے تیر تھے وہ سب تیر نکال کر کے زمین پر رکھ دیے، اور ہاتھ میں کمان لے لی، بو لے لیا، اور کہا کہ دیکھو، تمہیں پتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ماہر تیر انداز نہیں ہے جیسا میں ہوں. میرا کوئی تیر خطا نہیں جاتا، اس لیے میں اللہ کی قسم کھا کر تم کو کہتا ہوں کہ اس وقت تک میں سرنڈر نہیں کروں گا جب تک کہ آخری تیر میری کمان سے نکل کر تم میں سے کسی کو قتل نہ کرے. اور بڑے نشانہ باز تھے، ان کو پتا تھا کہ اس نے اگر تیر اور کمان ہاتھ میں لے لی تو جس کی طرف بھی تیر جائے گا تو 99% تو وہ مرے گا. تو ہر شخص کو دل میں خوف پیدا ہو گیا. مومن اور مسلم وہ مرنے سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ اسے 101% یقین ہوتا ہے کہ ادھر میں مرا اور ادھر میں جنت میں. مومن کے علاوہ باقی ہر شخص مرنے سے ڈرتا ہے. اس لیے میدان میں آمنے سامنے مومن اور غیر مومن ہوتے ہیں تو مورال جو ہے وہ مومن کے بہت ہائی ہوتے ہیں اور دوسروں کے بہت لو ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ بھئی دیکھو، ان میں سے جب تک آخری تیر ختم نہیں ہوگا اس وقت تک میں تیر پھینکتا رہوں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر تلوار ہے. میں لڑنے والا آدمی بھی ہوں، اور اس وقت تک لڑنا بند نہیں کروں گا جب تک جسم میں روح ہے.
اب آ جاؤ، آنا ہو تو آ جاؤ، میدان میں اترو. وہ پورا جتھا ان کا ادھر اکیلے. اور پھر کہا کہ اگر ایک سودا کرنے کے لیے تم تیار ہو تو تم کو اختیار ہے. میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں تو اپنا قیمتی مال جو ہے وہ ایک جگہ پر میں نے محفوظ چھپایا ہوا ہے. تو اگر تمہیں میرے اوپر بھروسہ ہو تو میں وہ تم کو بتلا دوں کہ مال میں نے کہاں چھپایا ہے. سکے وغیرہ جو ہے وہ زمین میں گھڑا کھود کر کے اس زمانے میں چھپاتے تھے. تو کہ تم وہ مال لے لو میرا اور مجھے عافیت کے ساتھ یہاں سے چلے جانے دو. اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ لڑنے میں ہماری جان بھی جائے گی اور وہ مال بھی نہیں ملے گا، اور اسے جانے دیتے ہیں تو جان بھی بچے گی اور مال بھی. اور مومن جو ہے، مومن وہ اپنے دین کی خاطر سب کچھ لٹا سکتا ہے. دیکھو انہوں نے جان بھی لٹانے کے تیار اور مال بھی لٹانے کے لیے تیار. اور جو مومن نہیں ہوتا وہ نہ جان کھپانے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ مال لٹانے کے لیے تیار. تو ان کو جب جان کی اور مال کی لالچ ملتی ہے تو وہ اس طرح متوجہ ہو جاتے ہیں. تو متوجہ کہ کہاں بتاؤ کہاں ہے. تو انہوں نے پورا بتلا دیا. پوری زندگی کا سرمایہ جو کچھ انہوں نے محنت کر کے اکٹھا کیا تھا وہ چھپا کر کے جا رہے تھے. یقین تھا ان کو کہ اللہ تعالی شانہ ضرور غلبہ دیں گے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو. مکہ فتح ہوگا تو اس وقت میں خزانہ نکال لوں گا. انہوں نے بتلا دیا، سچ سچ بتلا دیا. دھوکہ بھی دے سکتے تھے لیکن سچ بتلا دیا. اور ان کو بھی پتا تھا کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دیتے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دھوکہ دیتے. چلے گئے اور مدینہ منورہ پہنچے. اور مدینہ منورہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات فرماتے تھے، دل جوئی کرتے تھے. بڑی مشقتوں والا سفر ہوتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ گھر بار چھوڑ کر سب کچھ قربان کر کے ہجرت کر کے پہنچتے تھے صحابہ. تو کارگزاری بھی کچھ معلوم کرتے تھے، خود صحابہ بھی بتلاتے تھے. تو جب یہ پوری کارگزاری سامنے آئی کہ میں اپنی جان کو خرید کر آیا ہوں مال کے بدلے میں، میری جان خطرے میں تھی. ہو سکتا ہے کہ 10 15 20 تیر تھے تو اتنے آدمیوں کو میں مار دیتا اور پھر تلوار کی لڑائی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ 10 باقی رہ جاتی، اس میں سے 4 5 کو قتل کرتا اور پھر میں قتل ہو جاتا. تو گویا میں نے مال کے بدلے میں اپنی جان خرید لی اور جان خرید کر کے میں آیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیہ جو ہے ابو یحییٰ تھی، ان کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا. تو ابو یحییٰ تو عرب حضرات کے یہاں جیسے مولانا یاسین صاحب ہیں تو مولانا یاسین صاحب کو ایک تو ہے کہ آپ مولانا یاسین کہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا ابو نعمان. تو یہ بیٹے کی طرف منسوب کر کے ابو نعمان کہنا یہ عزت والی بات تھی. جیسے ہمارے یہاں اپنے دیار میں ایک آپ کسی کو کہیں خالد اور دوسرا کہیں بھائی خالد بھائی، تو یہ اعزاز والی چیز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ. یہ ابو یحییٰ جو بیپار اور تجارت کر کے تم آئے یہ بڑا نفع بخش ہوا، بڑا نفع بخش. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے جان بچ گئی اور اخروی اعتبار سے اس مال کا بدلہ جو آپ کو ملے گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ایسا کہہ کر کے، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی شفقت محبت بھی جوش میں آئی، رحمت بھی جوش میں آئی اس عمل کو دیکھ کر. اور آیت اتاری ومن الناس من یشری نفسہ. بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو خریدتے ہیں اپنے ہی مال کو قربان کر کے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کی تلاش میں. یہ جو ہجرت کر رہے تھے وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. یعنی اس آیت کے اندر ان مخلص صحابہ کا تذکرہ ہے جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار تھے.
اگر مال کی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار تھے، اور جان کی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار تھے۔ دیکھو بھئی، ہم بھی جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں، سمجھے، مگر جان کی بھی اتنی ہی قربانی دیتے ہیں جتنی آسانی سے دی جا سکے، اور مال کی بھی اتنی ہی قربانی دیتے ہیں جتنی دی جا سکے۔ یہاں پوری جان دینے کے لیے تیار تھے کہ آؤ میدان میں اترو۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاتا، نہیں، ہجرت فرض ہو چکی ہے، میں جا رہا ہوں۔ یہاں رہ کر کے دین پر اس طرح عمل نہیں ہو سکتا جیسا وہاں ہوگا۔ وہاں ہمارے معلم بھی ہیں اور وہاں ہمارے شیخ بھی ہیں، علم اور تزکیہ دونوں وہاں ہے، ترقی اس سے ہوگی۔ وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، دارالاسلام ہے، میں جا رہا ہوں وہاں۔ جان جاتی ہے تو جان جائے، اور نہیں مال ہو تو مال لے لو، دونوں میں سے جو چاہے لے لو۔ اور ایسے دوسرے بھی بہت سارے واقعات تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہجرت انہوں نے جو کی تھی وہ آسان نہیں تھی، ہماری طرح نہیں کہ بینک میں 1,00,000 پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، 1,00,000 پاؤنڈ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور اس وقت سوچتے ہیں کہ بھئی مجھے کہیں ضرورت نہ پڑ جائے، تو کہ دور دور تک ضرورت پڑنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ انکم اتنا ہے، ماہانہ ہفتہ واری انکم اتنا ہے کہ اگر یہ 1,00,000 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں پورے خرچ بھی ہو جائے تو بھی پرابلم نہیں ہے، اور سال کے اخیر تک میں اور 20-25 ہزار پاؤنڈ جمع ہو جائیں گے، اور 3-4 سال میں پھر 1,00,000 جمع ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی چندے کے لیے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی زکات لیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ 1,00,000 پاؤنڈ والا بھی کیا پوچھتا ہے، زکات لیتے ہیں کہ نہیں، انٹرسٹ کے پیسے آپ لیتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر کوئی للہ خرچ کرتا ہے 1%, 2%, 3%, 4%, 1,00,000 میں سے 5,000 پاؤنڈ خرچ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا چندہ دیا۔ یہ بھی اللہ کے یہاں انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، میں منع نہیں کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سارا مال انہوں نے خرچ کر دیا، سب کچھ دے دیا۔ اور مال نہیں، مال لینا ہو تو مال لے لو، اگر نہیں تو پھر آ جاؤ میدان میں اترو، ایسے ہی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ جو مخلص جماعت تھی، مخلص جماعت، یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اور جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا تو کبھی کبھی حد کو بھی کراس کر سکتا ہے، کبھی کبھی حد کو بھی کراس کر سکتا ہے، جی حد کو کراس کر سکتا ہے۔ ہم حد کو کیوں کراس کرتے ہیں؟ نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا اسی طرح کے سچے پکے مسلم جو ہو جاتے ہیں، مخلصین، وہ حد کو کراس کریں گے تو کیوں کریں گے؟ وہ غلبہ ان پر ہو جائے گا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ جیسے وہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کے معمولات پوچھے، آپ کے ذکر و اذکار کا کیا حال ہے، اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے، اور آپ کی تہجد کا کیا حال ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا، تو ان کے ذہن میں تو ایک نقشہ تھا۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی اپنے شیخ کے بارے میں ایک نقشہ ذہن میں رکھتا ہے کہ ہمارے شیخ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، تو یہ تو عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے تک سوتے ہوں گے اور پھر فوراً اٹھ جاتے ہوں گے، اور پھر پوری رات جو ہے وہ عبادت میں، مناجات میں، نمازوں میں گزارتے ہوں گے، اور پھر اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے اور فجر سے اشراق تک ذکر میں بیٹھے رہتے ہوں گے۔ ایک تصور صوم داؤد رکھتے ہوں گے، بالکل ہنسی مذاق بھی نہیں ہوتی ہوگی، بالکل جو سیریس رہتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے تو ان کو ایک فرشتہ سمجھ لیا ہے نا جی۔ حالانکہ نبی بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے، اور شیخ محقق بھی نبی کی نیابت کرتے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے، لہذا وہ سارے کام کرتا ہے جو کہ انسان کو کرنے چاہیے، ورنہ رہنمائی کیسے ہوگی؟ وہ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے تو آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اس طرح ہنسی مذاق بھی کرنی چاہیے؟
آپ بھی گھر جا کر کے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پورے سیریس موڈ میں رہیں گے، شاگردوں کے ساتھ بالکل سیریس موڈ میں رہیں گے. تو انہوں نے جب سنا تو تصور کچھ، تو یہ شیخ کے ساتھ موقع مل گیا 3 دن ساتھ رہنے کا. اب دیکھا کہ شیخ صاحب تو عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں اور صبح صادق سے پہلے اٹھتے ہیں، یا کہ ان کو کوئی عذر ہے، بیماری ہے تو عشاء کے بعد ہی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں تہجد کے اور سوئے رہتے ہیں فجر تک، اشراق بھی نہیں پڑھتے. یہ عجیب بات ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تصور تھا، پیغمبر سید المرسلین. تو جب انہوں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری رات سوتے بھی ہیں، روزے کبھی رکھتے ہیں تو بہت رکھتے ہیں اور چھوڑتے ہیں تو بالکل پھر روزے ہی نہیں رکھتے، نہ جمعرات کا روزہ نہ سوموار کا روزہ. لیکن بدگمان نہیں ہوئی، اس لیے کہ عقیدت و محبت دونوں چیزیں تھیں. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کیا، اين نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ہمارا اور حضرت سے کیا مقابلہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری رات سوتے ہیں اور بہت دنوں تک روزے نہیں رکھتے، ان کو ضرورت کیا ہے؟ ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اگر ہو جائے تو بھی معاف ہے، یہ تو بخشائے ہوئے ہیں، تو ان کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو تو یوں بھی سب سے بڑی جنت ملنے ہی والی ہے، مگر ہم تو حضرت جیسے نہیں ہیں، ہمیں تو بہت محنت کرنی پڑے گی. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اب میں ہر روز روزہ رکھوں گا. دیکھو یہ حد کو کراس کر گئے، ہر روز روزہ رکھوں گا. اب یہ اس میں بدن کا حق نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا. روزی کیسے کمائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. تو بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ حد کراس کر گئی. یہ حد جو کراس کی وہ سستی غفلت کی وجہ سے یا اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے؟ اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے. تو انہوں نے یہ حد کراس کر گئی. دوسرے نے کہا، یہ 3 تھے ان میں سے، دوسرے نے کہا کہ بھئی تم نے تو یہ کہا کہ میں روزانہ روزے رکھوں گا، تو میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اب زندگی پر سوؤں گا ہی نہیں. رات کو دن کو تھوڑا بہت سو لیا، عشاء سے لے کر فجر تک میں عبادت میں گزاروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ بھئی سارے جھمیلے تو یہ شادی کے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، اب کماؤ، ان کی خیر خبر رکھو، میں شادی نہیں کروں گا، تاکہ کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہوں. یہ وہیں کھڑے کھڑے بات کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہی ہے سب کچھ. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو پورا قصہ سنایا ان کو. وہاں تو بھئی سب کی زندگیوں میں دین تھا، اس لیے بات چیت ساری دین کی ہوتی تھی. اور وہ فقیہہ تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ ان تینوں کی گفتگو قابل اصلاح ہے، اس لیے مصلح کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے، پھر مصلح فیصلہ کریں گے. تو شیخ کو بتلا دیا سب کچھ. اب ہماری تو سمجھ نہیں ہے نا. تو مولوی آدم کی اگر مسعود کے ساتھ کوئی بات ہو تو مسعود کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ قابل اصلاح ہے یا نہیں، اور شیخ کو اس کی اطلاع کرنی چاہیے یا نہیں. وہ اطلاع کر دی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے مسجد نبوی میں گئے، ان کو تلاش کرتے کرتے. بھئی مسجد نبوی میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ سمجھ گئے کہ جن پر عبادت کا ایسا غلبہ ہو وہ تو مسجد ہی میں ہوگا. وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ 3 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا کہ تم لوگوں نے ایسا کہا تھا؟ کہا کہ ہاں ایسا کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے، 1 رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، چوتھا رکھا، 5واں رکھا، 6واں رکھا، 7واں رکھا، 8واں رکھا. نفل روزے 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی بھر روزے رکھنے ہیں. کہ اچانک پھر چھوڑ دیتے تھے، آج نہیں رکھا، کل نہیں رکھا، پرسوں نہیں رکھا، ترسوں نہیں رکھا. تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب زندگی بھر نفل روزے نہیں رکھیں گے. دونوں چیزیں تھیں. تو کہا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. کبھی کبھی تو عشاء سے کھڑے ہو گئے تو فجر تک، اور کبھی کبھی پوری رات سے اور سحر کے وقت اٹھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں
کہ میں 8 سال تک آپ کے نکاح میں رہی ہوں اور میرے پاس رات کو سونے کے لیے تشریف لاتے تھے. تو پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ رات کے جس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سوتے ہوئے بھی ملیں گے, اور جاگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو جاگے ہوئے بھی ملیں گے. کیا مطلب اس کا؟ کہ کسی دن عشاء کے فوراً بعد سو گئے تو کسی دن عشاء کے فوراً بعد کھڑے ہو گئے. 3 بجے دیکھا تو کسی دن نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی دن سوئے ہوئے ہیں. تو کہا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, اور کہا میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ یہ ہے میرا طریقہ. کیا میرا طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, راتوں کو جاگتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں, اور 9 میرے پاس بیویاں ہیں. یہ ہے میرا طریقہ, یہ سب کام میں کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی, میرے اس طریقے سے جو بھی منہ موڑے گا اور اپنی راہ اختیار کرے گا, چاہے اچھی نیت ہی سے کیوں نہ ہو, فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو پہلی آیت میں مخلصین کا ذکر ہے, جو جد و جہد دین کے لیے ایسی کر رہے تھے کہ جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے. چونکہ بعض بندے ایسے ہیں جو جان کو خرید کر آتے ہیں, جان کو خطرے میں بھی ڈالا مگر خرید کر لے آئے پھر مال دے کر کے. مگر یہاں پھر یہ خطرہ تھا کہ صرف یہیں تک اگر قرآن رہتا تو مخلصین جو ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اقتداء میں طاعات میں حدود کو کراس کر جاتے. تو ایسے لوگوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, فی السلم کافہ, اوپر سے نیچے تک تم اسلام میں پورے کے پورے رہو. کیا مطلب پورے کے پورے رہو؟ کہ جہاں کمی نہیں کرنی چاہیے وہاں کمی بھی مت کرو, اور جہاں زیادتی نہیں کرنی چاہیے, اضافہ نہیں کرنا چاہیے, وہاں اضافہ بھی مت کرو. پورے کے پورے رہو, پورے کے پورے رہو. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے علماء تھے یہود کے, جب وہ مسلمان ہوئے تو یہی کہ اب اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے میں یہی لغزش ہو گئی. ان کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ ہمارے پچھلے مذہب میں سنیچر کے دن کی تعظیم ہوتی تھی, سیٹرڈے, سابت ڈے, اس کی تعظیم ہوتی تھی یہود کے مذہب میں. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ایسا آیا کہ پورے اسلام پر تو ہم چلنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں, اور یہود کے مذہب میں سنیچر کے دن کی تعظیم واجب ہے, اور اسلام میں سنیچر کی تعظیم کو چھوڑنا واجب نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ سنیچر کے دن کی تعظیم نہ کرو, یہ ضروری نہیں ہے. تو اگر ہم تعظیم کر لیں گے شریعت کے دن کی تو اسلام منع نہیں کر رہا ہے, وہاں واجب ہے, اور یہاں چھوڑنا واجب نہیں ہے تعظیم کو. تو اگر ہم سنیچر کے دن کی تعظیم بھی کر لیں گے تو دوسرے مسلمانوں کے بنسبت ہمارا ایک عمل زیادہ ہو جائے گا, ایک عمل ہمارا زیادہ ہو جائے گا, اور ہم اسے ضروری سمجھ کر نہیں کریں گے. اسلام میں نہیں تھے اس وقت ہم اسے ضروری سمجھ کر کرتے تھے, اب کریں گے تو ضروری سمجھ کر نہیں, ایک اچھا کام سمجھ کر لیں گے تاکہ اللہ راضی ہو. تو دیکھو, جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی اسے دین سمجھ لیا. اسلام میں تو یہ اس کی تعظیم نہیں ہے, مستحب کے درجے میں بھی نہیں ہے. اسی طرح یہود کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا. تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہود کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا, اسلام میں اونٹ کے گوشت کو کھانا فرض نہیں ہے. تو اگر ہم اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اونٹ کے گوشت کو نہ کھائیں, یہ ہماری طرف سے ایک ایکسٹرا عمل ہوگا جو دوسرے نہیں کر رہے ہیں, تو اللہ کے یہاں ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا. لیکن دیکھو یہ ایک اضافہ تھا. تو اللہ جل جلالہ آمن والوں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ,
عمل میں بھی پورے پورے داخل ہو جاؤ اور سوچ میں بھی. یہ سوچ تمہاری غلط ہے. سوچ میں بھی پورے پورے داخل ہو جاؤ. سوچ بھی تمہاری صحیح ہونی چاہیے کہ اسلام میں یہ چیز، اسلام میں گوشت کو کھانا فرض تو نہیں ہے، مگر گوشت سے رکنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. سنیچر کے دن کی تعظیم نہ کرنا واجب تو نہیں ہے، مگر اس کی تعظیم کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. لہذا اسلام پر عمل کرتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کی کسی تعلیم کی رعایت کرنا یہ اسلام میں پورا پورا داخل ہونا نہیں ہوا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. دیکھو میرے بھائیو، میرا بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو خود کو اگر علماء کی جماعت میں مجھے سمجھا بھی جائے تو اس درجے کا عالم نہیں سمجھتا کہ میں ہر چیز میں کسی کی رہنمائی کر سکوں. میں تو ایک طالب علم ہوں. میں تو علماء سے پوچھتا ہوں، مفتیوں سے پوچھتا ہوں، خود اپنے عمل کے بارے میں بھی. ہمارے مدرسے کے جو مفتیان کرام ہیں ان کو پوچھ کر کام کرتا ہوں. لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ مفتی صاحب سے پوچھو. میرے پاس کوئی آتے ہیں میں کہتا ہوں مفتی صاحب سے پوچھو. کسی کو کوئی مسئلہ بتانے سے پہلے مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی یہ ٹھیک سمجھا ہوں میں. اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اور اگر میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں تو میں اب 63 سال کا ہو گیا. اب مزید کتنا جیوں گا بھائی؟ تو کتنے دنوں تک آپ کو اپنے ساتھ جوڑے رکھوں گا؟ میرے مرنے کے بعد تو میں نہیں رہوں گا. اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. کامیابی کے لیے کسی نہ کسی عالم سے آپ کا وابستہ رہنا ضروری ہے. کسی نہ کسی عالم سے. اور قیامت تک خدا سے ڈرنے والے علماء دنیا میں رہیں گے. یہ بات الگ ہے کہ خیر القرون میں ایسے علماء زیادہ تھے، قیامت سے پہلے ایسے علماء کم ہوتے چلے جائیں گے، لیکن دنیا ایسے علماء سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی. اور یہ جو ہمارے ذہن میں ہے نا کہ میرا تو علماء سے بہت تعلق ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا تعلق ہے؟ ذرا بتاؤ ہمیں کیا تعلق ہے آپ کا؟ آپ کا علماء سے بہت تعلق ہے تو جنوری کی 1 تاریخ سے دسمبر کی 31 تاریخ تک آپ نے کون سی نئی چیز اس سال سیکھی ہے 12 مہینے میں؟ چلو بتاؤ کس عالم سے سیکھی آپ نے؟ کس کے پاس کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ گئے؟ وہ تو ایک پیار کا اور پی آر کا تعلق ہوتا ہے. یا تو پیار کا ہوتا ہے کہ بھئی ان سے تعلق رکھیں گے، اللہ والے لوگ ہیں، ان کی دعائیں ہمیں ملے گی، ایک پیار ان سے. اور دوسرا پی آر، کبھی کبھی کہ بھئی بڑے علماء ہیں تو ان کو خوش رکھنے سے ذرا ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ہماری تائید ہوگی، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہماری ادارے کو فائدہ ہوگا، ہماری جماعت کو فائدہ ہوگا. کہیں یہ ہماری کسی غلطی پر پکڑ کر لیں گے اور بولیں گے تو ان کی بڑی فالوئنگ ہے، تو ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے چلو بھئی ایک آدھ بکس مٹھائی کا بھی لے جاتے ہیں. یہ تعلق، میں اس تعلق کا نہیں کہہ رہا ہوں. آپ زندگی پر ہدیہ مت دو، زندگی پر دعوت مت کھلاؤ، لیکن ان کے پاس بیٹھو اور اللہ نے ان کو جو دولت دی ہے اس دولت کو حاصل کرو، علم کی دولت کو حاصل کرو. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو علم کی دولت بھی حاصل کر رہا ہوں، میں پوچھوں گا کہ 12 مہینے میں کیا دولت حاصل کی؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ جب بھی مجھے کسی مسئلے میں ضرورت پڑی تو میں پوچھنے کے لیے گیا اور انہوں نے جو کہا اس کے مطابق کہا. ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا. لیکن جہاں آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوا ہے اس میں آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں مگر آپ اسے غلط سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، وہاں تو آپ قیامت آ جائے گی مگر علماء کے پاس پوچھنے کے لیے نہیں جائیں گے. جب آپ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو گے، ایسے علماء جو فکر آخرت رکھنے والے ہیں اور علم والے ہیں، تو اللہ تعالی شانہ آپ کی صحیح طلب کو دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ صرف اس لیے جا رہا ہے اس عالم کے پاس کہ مجھے کچھ پتا چلے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. اللہ ضرور اس عالم سے ایسی بات بلوائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. میں صرف یہ مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، دروس قرآن اور دروس حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ سچی طلب لے کر کسی عالم کے گھر اگر جائیں گے کہ چلو بھائی حضرت مولانا ولی صاحب دامت برکاتہم کے پاس چلے جاتے ہیں،
ذرا 5-10 منٹ ان کے پاس بیٹھتے ہیں. یہ حضرت مولانا وہاں مسجد میں تشریف فرما ہے, چلو ذرا مسافہ کر لیتے ہیں, ملاقات کر لیتے ہیں. اور اگر ایسا موقع ملا کہ 10 منٹ بیٹھنے کا موقع ملا اور آپ کی طلب سچی ہوگی کہ میں حصول علم کے لیے اور اپنے تزکیے کی غرض سے ان بزرگ کے پاس جا رہا ہوں, تو اللہ ان سے ایسا عمل کوئی کروائے گا جسے دیکھ کر آپ کی اصلاح ہوگی, یا ان کی زبان سے ایسی کوئی بات کہلوائے گا جس کو دیکھ کر کے آپ کی اصلاح ہوگی. اس لیے کہ نہ حضرت مولانا ولی صاحب آپ کے دل کی حالت سے واقف ہے, نہ اور کوئی بزرگ آپ کے دل کی حالت سے واقف ہے, مگر علام الغیوب آپ کی دل کی نیت سے واقف ہے. لہذا وہ مولانا ولی صاحب کو مجبور کرے گا کہ ایسا کوئی عمل کرے یا ایسی کوئی بات کہے جس سے آپ کی نیت میں آپ کامیاب ہو. علماء سے ایسا تعلق رکھو کہ ان سے دین سیکھنا ہے, ان سے وہ باتیں معلوم کرنی ہے جن کے ذریعے ہم اللہ کے غضب اور اللہ کی پکڑ سے بچیں, اور ہمیں وہ بات حاصل کرنی ہے جن کے ذریعے اللہ ہم سے راضی ہو, زندگی میں بھی ہر مرحلے پر راضی ہو اور موت کے وقت بھی اللہ راضی ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یہ ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ. یہ تمہاری سوچ جو ہے اسے دور کرو, یہ صحیح سوچ نہیں ہے, غلط سوچ ہے. یہ اسلام, بس اب اسلام آ گیا. اسلام پر چلو. اگر کوئی اسلام پر چلے گا, اور کس طرح چلے گا, پورا اسلام میں داخل ہو کر, اور پورے اسلام میں داخل ہو کر, تو پھر وہ تمام مذاہب سے بے نیاز ہو جائے گا. پھر یہودیت میں یہ ہے اور فلاں مذہب میں یہ ہے اور فلاں مذہب میں یہ ہے, اس پر بھی میں اگر عمل کروں گا تو اللہ زیادہ راضی ہوگا, اس کی ضرورت ہی آپ کو نہیں پڑے گی. اسلام خود اتنا کامل ہے کہ اسی سے اللہ کی اعلیٰ درجے کی رضا آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. اور آگے کیا فرمایا, فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. دیکھو یہ واضح آیتیں آ گئی, تم کو پورا مضمون سمجھا دیا گیا. اب اگر اس پر عمل نہیں کرو گے اور پھسلو گے, اب اگر علماء کے پاس نہیں جاؤ گے اور علم نہیں سیکھو گے, تزکیہ کی فکر نہیں کرو گے اور پھسلو گے, تو فاعلموا, تو یاد رکھو, ان اللہ عزیز, اللہ غالب ہے, سزا دے گا. اللہ غالب ہے, سزا دے گا. اور اگر کسی کے ذہن میں ایسا خیال آ رہا ہے کہ ہم تو یہ کام 20 سال سے نہیں کر رہے ہیں, ابھی تک تو اللہ کی کوئی سزا آئی نہیں, تو کیا حکیم, وہ حکمت والا ہے, صحیح وقت پر دے گا, سزا دے گا مگر صحیح وقت پر دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ کسی سزا میں مبتلا بھی ہو چکے ہو. اس سے کہ سزا 2 قسم کی ہے. ایک سزا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے سزا ملتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے, ٹھوکر کھاتا ہے, پاؤں کٹ جاتا ہے, ہاں, دماغ معوف ہو جاتا ہے. اور دوسرا بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے, برکت ویسی کی ویسی, صحت ویسی کی ویسی, خوشیاں ویسی کی ویسی, لیکن دین کے بارے میں غلط سمجھ ذہن میں بیٹھ گئی, غلط خیالات. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں بس نئی چیزوں کا بہت لوگوں کو شوق ہو رہا ہے. نئی چیزیں. اپنے دین کی سلامتی میرے بھائیوں اسی میں ہے کہ 1400 سال سے ہزاروں متقی, ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں متقی, پرہیزگار, اللہ کے نیک بندے, جن میں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے فقہاء, بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں, ان کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے 1400 سال سے, بس اس طریقے میں سلامتی ہے. اگر ان اللہ والوں اور ان اعلیٰ درجے کے متقی بندوں کے دین میں سلامتی نہیں ہے, تو پھر دین میں سلامتی کہاں سے آپ کو ملے گی؟ 21 سینچری کا اگر کوئی عالم کوئی نئی بات کہے, کوئی اسکالر کوئی نئی بات کہے, کوئی مفتی کوئی نئی بات کہے, سلامتی اس میں ہوگی. وہ ایک طرف, بلکہ 21 سینچری کے دنیا کے سارے فقہاء ایک طرف, سارے علماء ایک طرف, اور یہ 1400 سال والے علماء دوسری طرف. تو ہم 1400 سال والے علماء کو ہم ترجیح دیں گے, ان کی تعلیمات کو ترجیح دیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اس لیے بہت ہی احتیاط کیجیے. ایسے علماء کے پاس بیٹھے جن کے پاس علم میں رسوخ ہو, اور علم میں رسوخ کے ساتھ اللہ سے ان کا تعلق ہو, اللہ سے تعلق ہو. اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ علم میں رسوخ ہے مگر ایک آنکھ کھلی ہے, اور تقوی, پرہیزگاری, باطن مزکا مصفا نہیں, تو ایک آنکھ سے کانا ہوگا. وہ تو ایک آنکھ سے جو کانا ہوگا اسے ایک طرف کی چیز نظر نہیں آئے گی, ایک طرف ہی کی چیز نظر آئے گی. کوئی اتباع ہوا کا شکار ہو سکتا ہے.
اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ جتنے فرق باطلہ ہیں نا، فرق باطلہ پرانے زمانے میں مرجیہ، معتزلہ، کرامیہ، خوارج، یہ بڑے، اور ہمارے زمانے میں پھر جو آج کل مشہور ہیں، معروف ہیں، یہ بڑے بڑے صاحب علم لوگ تھے. اس کے بانی جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی وہ صاحب علم، اس کے جاہل لوگ نہیں تھے. یہ جو غلط فرقے وجود میں آئے وہ جوہلا کی وجہ سے نہیں، وہ علماء کی وجہ سے وجود میں آئے. تو کیا کمی تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس علم والی آنکھ تو تھی مگر تقوی والی آنکھ نہیں تھی. تقوی والی آنکھ جو ہے اس سے وہ اندھے تھے، اس وجہ سے وہ غلط رخ پہ چل پڑے اور وہ باطل فرقے کے بانی ہو گئے وہ. اور پتہ نہیں ان کی گمراہی کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. اس لیے میری تو بس صرف اتنی درخواست ہے کہ ہر شخص اپنی فکر کرے، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرے، اپنے متعلقین کی فکر کرے کہ ہم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلے جو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو چکے ہیں. اور وہ کون ہے بھائی؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد امت کے ائمہ ہیں، امت کے فقہا ہیں، امت کے محدثین ہیں، امت کے مفسرین ہیں، امت کے اولیاء ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے آگے تک. بس یہ سلامتی والا راستہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ من استن منکم فلیستن بمن مات. جو شخص تم میں سے کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو جو زندہ ہے اس کے پیچھے نہ چلے، جو مر چکا ہے اس کے پیچھے چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے زندہ آدمی کے پیچھے چلے جو بات ان کی کرتا ہے جو انتقال کر چکے ہیں. کیوں بھائی؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. اس لیے کہ جو آدمی زندہ ہے اگر وہ نئی نئی بات بیان کر رہا ہے تو بہت جلدی اس کے جھانسے میں نہیں آنے کا. یہ تو ابھی زندہ ہے، ابھی جنت میں پہنچا کہاں ہے؟ یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا یہ جنت کے راستے پر ہے، مگر ابھی اس کے 10 15 20 30 سال ابھی باقی ہیں. پتہ نہیں آگے جا کر کے جنت کے راستے پر رہے گا یا جہنم کے راستے پر. لیکن جو لوگ مر چکے ہیں وہ تو جنت میں داخل ہو چکے ہیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک نے بخاری کی شرح لکھی ہے، حنفی ہے، اور دوسرے نے بخاری شریف کی لکھی وہ شافعی ہیں. حافظ ابن حجر شافعی ہیں اور علامہ عینی حنفی ہیں، اور بہت ہی زبردست دونوں نے شرح لکھی بخاری شریف کی، اور دونوں سڑو بھائی تھے، ہمزول تھے دونوں، اور مصر میں ایک ہی وقت میں رہتے تھے، اور ایک ہی وقت میں دونوں نے شرح لکھی. تو ظاہر ہے کہ جب حنفی مدرسے میں سبق پڑھایا جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ترجیح دی جاتی ہے. شافعی مذہب میں پڑھایا جاتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ترجیح دی جاتی ہے. تو وہاں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح ہوتی ہے. ہمارے یہاں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی یہ تو ایک اکیڈیمک بحث ہوتی ہے، علمی بحث ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر یہاں کمزور ہیں اور علامہ عینی یہاں زیادہ راجح ہیں. مگر علامہ عینی ہو یا حافظ ابن حجر ہو، دونوں میں سے کسی کی دل میں تنقیص نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ دونوں کے دونوں صدیوں پہلے جنت میں اپنے خیمے گھاڑ چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پیچھے چلو جو جنت میں اپنے خیمے گھاڑ چکے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت اچھا حسن خاتمہ دیا ہے، اعلیٰ درجے کا حسن خاتمہ دیا ہے اللہ تعالیٰ شانہ. میں بہت درد دل سے بات عرض کر رہا ہوں. میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے بالکل جوانی سے کہ میری زندگی میں بدعملی بھی ہوگی، اخلاص بھی مفقود ہوگا، سستی غفلت کا شکار بھی ہوں گا، وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن الحمدللہ یہاں جب میں بیٹھتا ہوں تو میرے سارے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں، سب نے مجھے دیکھا ہے. میں یہاں بیٹھ کر کے ایک ہی فکر کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جہنم سے لوگ بچنے والے کیسے بن جائیں اور جنت میں جانے والے کیسے بن جائیں. اسی وجہ سے میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ میری اس گفتگو سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے کڑواہٹ کی نظر سے دیکھیں گے. میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ میں یہاں اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے نہیں بیٹھتا، میں یہاں لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں. اور خود تو اپنے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ شاید اس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا زندگی میں. لیکن یہ امید ضرور ہے کہ جو لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں ان میں سے جتنے بچ جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ قیامت کے دن ان کا حشر انہی اکابر کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا، اس لیے کہ ان کے طریق پر وہ چلیں گے.
تو وہ ان بزرگوں کے ساتھ رہ کر کے میری سفارش کوئی نہ کوئی تو کرے گا اور مجھے بھی انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا. تو میرا دوسرا کوئی یہ نہیں ہے، میرا کوئی اپنا گروپ ہے یا میرا اپنا کوئی مسلک ہے یا میرا اپنا کوئی مشرب ہے. میرے تو شیخ حضرت ددھیانوی رحمہ اللہ تعالی اتنے اعلیٰ درجے کے عالم ہونے کے باوجود ان کی تحریر عجیب و غریب. حضرت ایک جگہ پر تحریر میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ پوری زندگی عقائد کی تشریح میں گزری ہے. اپنے علم کلام میں بہت کام کیا ہے، فرق باطلہ کے رد میں، تو پوری زندگی عقائد کو بیان کرنے میں گزری ہے. اے اللہ، اگر کسی عقیدے کی تشریح میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، اتنا تواضع والا کوئی آدمی ملے گا آپ کو؟ میں نے تو یہی سمجھ کر کے عقیدے کی تشریح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عقیدہ اترا تھا وہ اسی طرح تھا. لیکن اگر میری کسی جگہ عقیدے کو سمجھنے میں، ماننے میں، لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو تو پھر آپ قیامت کے دن اس کی بنیاد پر میرا حساب مت لینا، اس سے کہ میرا عقیدہ وہ نہیں ہے. میرا عقیدہ وہ ہے جو آپ نے نازل کیا ہے. میری سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی. ایسا اتنا اونچے درجے کا عالم اور مسلم عالم، اتنے اونچے درجے کے عالم، سب کسی کو بڑے بزرگان دین جو ہے ان کے علم کے قائل تھے، اور بڑے بزرگان دین مجھ سے بعض بڑے علماء نے کہا جو ان کے معاصر ایک زمانے کے لوگ ہوتے ہیں اور مفتی ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں، تو اتنا جلدی قبول کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کبھی تمہارے شیخ کے اخلاص میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو مخلص اعلیٰ درجے کے، علم میں اعلیٰ درجے کے، وہ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ میری تو اپنی کوئی رائے نہیں ہے. میں تو مجھ سے پہلے میرے جن بڑوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھ کر جو باتیں کہی ہیں اس کی خدمت میں تو کرتا ہوں. میری رائے وہی ہے جو ان کی رائے ہے، بس. میری اپنی کوئی رائے، میری کیا حیثیت کہ میں اپنی کوئی رائے رکھوں کہ دس از مائی اوپینین، کا میرا کوئی اوپینین نہیں ہے. میں تو وہ جو بات کہہ گئے ہیں اسے مدلل کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو یہ دلیلیں ہیں اور یہ جو کہہ کر کے گئے ہیں وہی صحیح ہے. اور اسی میں عافیت ہے. عافیت جو ہے وہ بڑوں کے پیچھے چلنے میں ہے. البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے اکابر کے ساتھ برکت ہے. تو اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور بھائی تھوڑی بہت جو زندگی میں کچھ ظاہری اعتبار سے خیر اور برکت میری زندگی میں نظر آ رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب میں یہ سمجھتا ہوں ماں باپ کی دعائیں ہیں، ان کی تربیت ہے، اساتذہ اچھے ملے اور مشائخ کی بہت توجہات ملی. مگر یہ جو بڑوں کے ساتھ وابستگی رہی اور ابھی تک وابستگی ہے، ابھی بھی الحمدللہ بڑوں کے ساتھ وابستگی ہے، تو یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو ہے وہ اکابر کے ساتھ جمع رہنے میں ہے. اور آخری بات یہ کہہ دوں کہ بھائی اگر دو اختلاف ہو جائے، تو دیکھ لو بھائی کہ بھائی یہ بھی ہمارے مولانا صاحب ہیں اور یہ بھی ہمارے ہی ہیں، اور مجھے تو دونوں اکابر بھی لگ رہے ہیں. اب کس کے سامنے سب تفصیلات، مجھے تو یہ بھی اکابر، دونوں میرے اکابر ہیں، تو اس میں اس کی رائے کو اختیار کرو جو 1400 سال والے اکابر کے ساتھ ہے. اس میں حفاظت ہے اپنی. 1400 سال والے، وہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی مت رکھو، حسن ظن رکھو، مگر کہ میرے لیے صحیح راستہ یہ ہے، میں 1400 سال ان کے ساتھ میں رہوں گا انشاءاللہ. تو اس میں البرکۃ مع اکابرکم، اس میں انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے تو کنفیوژن لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ راجح لگ رہے ہیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں، تو بھئی حدیث اور قرآن مجھے اور آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا جتنا ہی 1400 سال والوں کو سمجھ میں آتا تھا. اور دوسرا یہ کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے. زبان سے تو آپ سب کچھ کہیں گے کہ یہ رائے مجھے زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ میں مفتی ہوں. دل سے پوچھو کہ دل تمہارا کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان وفي فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.